أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج جمعرات ہے، 22ویں مجلس ہے، 21 مجلسیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج مکمل 10 مسائل ہیں جن کا مجھے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کیسا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیر بحث ہو چکا ہے کہ میلاد منانا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور مسئلہ پوچھ کر بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بیکار، ایسا ہی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اتفاق سے آج جو تاریخ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ آج کی اس تاریخ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ 8 ربیع الاول کی بھی روایت ہے، 10 ربیع الاول کی بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے 18 ربیع الاول کی بھی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ کوئی بہت ہی بڑا اور ضروری مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں سائل سوال کر رہے ہیں کہ میلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے ہر عمل میں کہ بھئی یہ عمل، یہ کام شریعت کے اندر اس کا کیا درجہ ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ چیز، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے قرآن کو تلاش کرنا ہے، دوسرے حدیث کو تلاش کرنا ہے، قرآن میں حکم دیا گیا ہے یا نہیں، حدیث میں فرمایا گیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا ہے یا نہیں۔ اور چوتھی چیز صحابہ کے عمل کو دیکھیں کہ بھئی صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی عمل کی دلیل ہمیں ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ اگر ملتی ہے تو وہ چیز ہم عمل میں لا سکتے ہیں، نہیں ملتی تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی کہ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تو کہیں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بھئی اس چیز کو چھوڑیں۔ اور میلاد کے نام پر آج کل بہت ساری برائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی جو لوگ کر رہے ہیں جان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو، اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہوں، ایسا بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے
اس کا جو ہے آسان سا جواب یہی ہے کہ بھئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا شریعت کے اندر کہیں بھی جو ہے حکم نہیں دیا گیا، کہیں بھی جو ہے صحابہ کی زندگی میں کسی صحابی کے زندگی میں ہمیں یہ عمل کرتے ہوئے تاریخ ہمیں جو ہے نہیں بتاتی۔ تو اس لیے جب معاملہ ایسا ہے تو اس کو چھوڑیں، اس کو ترک کریں اور اپنی جو ہے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوسرا مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ اور فاتحہ کرنا کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے، فاتحہ کرنا کوئی جو ہے شریعت کے اندر ناجائز حرام ایسا کوئی مسئلہ بتایا نہیں گیا، کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے اندر وہ ساتھی جو ہے دوسرا بھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب فاتحہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ تو کرنا ہے، لیکن دوسرا سوال ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ فاتحہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہاں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل فاتحہ کے نام پر جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، جو بدعات ہو رہے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لی، کچھ جو ہے قرآن کی سورتیں پڑھ لی، پڑھ کر اس کا جو ثواب ہمیں مل رہا ہے وہ ثواب ہم جو ہے کسی کے جو ہے نام پر بخش دیں، بس اس کو ایصال ثواب بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل فاتحہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے کہ بھئی ایک مجلس قائم کی جائے، ایک محفل جو ہے سجائی جائے اور خاص موقع آ جائے اور اسی طریقے سے مٹھائی اور دیگیں وغیرہ بنا کر سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھی جائے، یہ جو ہے فاتحہ کے نام سے ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے شریعت کا کوئی جو ہے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ فاتحہ اگر کرنا ہے تو وقت کا تعین نہ کریں، دن متعین نہ کریں، بس کسی بھی وقت میں کسی بھی دن آپ جو ہے سورہ فاتحہ کچھ سورتیں وغیرہ پڑھیں، پڑھ کر ثواب جو ہے جن کو جو ہے بخشنا مراد ہو ان کو جو ہے ان کے نام پر بخش دیں ثواب، مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے 1 تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ صورتیں پڑھ کر ان کے نام پر جو ہے ثواب بخش دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج کل جو فاتحہ کے نام پر جو رسم و رواج ہو رہے ہیں اور بدعات ہو رہے ہیں، یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اور اس کی جو ہے شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، چوتھا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایک آدمی کو گناہ کے بغیر سکون نہیں ملتا، وہ گناہ کرنے کے لیے پیسہ بھی لگاتا ہے، اس کو کیسے گناہ سے بچایا جائے؟ یہاں سوال اتنا ہی ہے، گناہ کا ذکر نہیں ہے وہ کون سا گناہ ہے۔ مطلق جو ہے سوال کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے اور اس گناہ کے لیے وہ آدمی پیسہ بھی برباد کرتا ہے، تو اس کو کیسے جو ہے گناہ سے بچایا جائے؟ بہت ساری شکلیں ہیں اس آدمی کو گناہ سے بچانے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کو سمجھایا جائے، اس کو اس گناہ کا وبال بتایا جائے کہ بھئی یہ گناہ کرنے سے یہ مصیبت آئے گی، یہ پریشانی آئے گی، اور اس میں دنیا کی بھی پریشانیاں ہیں اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ قرآن کے اندر جو عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان عذابات کا جو ہے ان عذابات کو بتایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے کثرت سے استغفار کرایا جائے اور گناہ کے جو ذرائع ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل کے ذریعے سے بہت سارے گناہ وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایک 10-8 سال پہلے نہیں تھے، اتنا زیادہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہو رہا تھا، ایسے گناہ آج جو ہے بہت زیادہ
مقدار میں ہو رہے ہیں، تو گناہ کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو بند کریں۔ سب سے پہلا ذریعہ موبائل ہے۔ موبائل کو جو ہے گناہ کے لیے استعمال نہ کریں، ذکر خصوصاً اللہ کا کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت رکھیں، استغفار کی کثرت رکھیں، قرآن شریف کثرت سے تلاوت کریں قرآن شریف کی۔ ان چیزوں سے انشاءاللہ اس کے اندر سے گناہ کی جو عادت اس کو لگی ہوئی ہے، جو لت پڑی ہوئی ہے گناہ کی، وہ لت ختم ہو جائے گی، وہ عادت جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو کیا آدمی گنہگار ہوگا؟ حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی اسلام صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنے والا مذہب ہے۔ 40 دن ایک حد جو ہے مقرر کر دی گئی ہے کہ بھئی اس حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے آدمی زیر ناف بال 40 دن تک رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ رکھ لیا، یعنی کہ بال زیر ناف بال 40 دن مکمل ہو گئے، نہیں نکال رہا ہے، تو آدمی کی نماز تو ہو جائے گی، نماز تو آدمی کی ہو جائے گی، لیکن 40 دن سے زیادہ رہنا یہ جو ہے مکروہ ہے اور آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ تو 40 دن کے اندر اندر ہو سکے تو افضل یہی ہے کہ بھئی ہر ہفتہ صفائی کر لیں، کوئی ایک دن جو ہے مقرر کر دیں کہ بھئی یہ دن اپنے لیے صفائی ستھرائی کا اور زائد بال بدن کے نکالنے کا، جیسا کہ زیر ناف بال ہیں اور اسی طریقے سے بغل کے بال ہیں، تو یہ بال جو ہے نکالنے کا، اور مونچھ ہے، تو ان تمام بالوں کو جو ہے نکالنے کا اور صحیح جو ہے سدھار کے رکھنے کا ایک دن جو ہے متعین کر لیں کہ بھئی یہ دن جو ہے ہفتے میں یہ ایک دن جو ہے ہم اس صفائی ستھرائی کے لیے مقرر کریں گے۔ تو افضل یہی ہے کہ بھئی ہفتے میں ایک دن، 7 دن میں ایک دن جو ہے اپنی بدن کی پوری مکمل طریقے سے صفائی کر لیں۔ نہیں ہو سکتا تو 2 ہفتوں میں ایک دن، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 3 ہفتوں میں ایک دن، نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک دن، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ 40 دن میں ایک دن جو ہے ہر حال میں مقرر کریں، اور 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بال اور زیر بغل بال جو ہے بغل کے بال جو ہیں اس کو جو ہے صاف کرنے کی کوشش کریں، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگلی صف کو پورا کرنے کے لیے پیچھے بچوں کی صفوں کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ آگے جو ہے بڑے لوگوں کی صف ہے، پیچھے بچوں کی صف ہے، بڑے لوگوں کی صف میں جگہ خالی ہے اور پیچھے جو ہے بچوں کی صف لگی ہوئی ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ بھئی بچوں کی جو صف ہے وہ پیچھے ہو۔ اب سامنے جو ہے بڑے لوگوں کی صف میں جگہ خالی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور دوسری طرف بتایا گیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ اب بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو یہ حدیث ہمارے سامنے صحیح حدیث ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرا جائے، لیکن اس میں جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی اگلی صف کو پورا کرنے کے لیے اگر نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے گزرنا ہی پڑے تو یہ مجبوری ہے، اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہم جو ہے گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور وہ بھی یہاں جو ہے بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کا مطلب کیا ہے؟ نابالغ بچے۔ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ آیا تھا، تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی حدیث کے اندر نمازی کا لفظ آیا ہے، مطلق نمازی، اس میں جو ہے بڑے بچوں کا کوئی جو ہے قید نہیں کیا گیا، تو بچوں کے صفوں کے سامنے سے بھی گزرنا ایسا ہی ہے گویا کہ
بڑے لوگوں کے سامنے سے، بڑے لوگ جو ہیں نمازی ہیں ان کے سامنے سے گزرنا جیسا منع ہے، ویسا ہی بچوں اگر نمازی ان صف جو ہے ان کی بنی ہوئی ہے یا اکیلے بھی کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے گزرنا بھی منع ہے. لیکن یہاں جو ہے مجبوری ہے، اگلی صف کو پورا بھی کرنا ہے، تو یہاں ہم جو ہے نمازی کے سامنے سے گزر جائیں گے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ بھی کریں گے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب استنجا کرتے وقت منی کے قطرے نکلیں تو حکم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس میں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی منی کا قطرہ بیداری کی حالت میں نہیں نکلتا. منی کے جو قطرے ہیں وہ بیداری کے حالت میں نہیں نکلتے. ہاں، بیداری کے حالت میں کب نکلیں گے؟ جبکہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ سے غلط کام کے ذریعے سے منی کا اخراج کرے، اس وقت جو ہے منی کے قطرے نکلتے ہیں، ورنہ تو بیداری کی حالت میں خود بخود منی کے قطرے نہیں نکلتے. اور جو قطرہ نکلتا ہے وہ مزی ہے، جس کو قرآن حدیث کے الفاظ میں، فقہ کے الفاظ میں مزی کا نام دیا گیا ہے. اگر مزی نکلتی ہے تو مزی نکلنے کی وجہ سے ہمارا غسل نہیں ٹوٹے گا، صرف وضو ٹوٹے گا. وضو وہ حصہ جو ہے جہاں جہاں مزی کا قطرہ لگا ہوا ہے وہاں پانی سے دھو لے، دھو کر اس کے بعد وضو کر لے تو صفائی یعنی کہ پاکی مکمل ہو جائے گی. اب نہاتے وقت مزی کا قطرہ نکل جائے تو اب جو ہے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل ہم کر رہے ہیں تو اس غسل میں ہی وضو ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک چیز اس میں جو ہے غور کرنے کی ہے، پیشاب کے راستے سے 4 چیزیں نکلتی ہیں. ایک ہے پیشاب، اور ایک ہے منی، اور ایک ہے مزی، اور ایک قطرہ آتا ہے مزی کی طرح ہی آتا ہے. یہ 4 جو ہے قطرے نکلتے ہیں. پیشاب معلوم ہم سب کو، منی کا قطرہ معلوم. بہت سارے لوگوں کو مزی معلوم نہیں ہے. مزی کیا ہے؟ تو مزی کی وضاحت میں نے کر دی. اور یہ مزی کب نکلتی ہے؟ جبکہ آدمی کے عضو مخصوص میں کچھ جو ہے حرکت آ جائے اور کوئی جو ہے بیوی سے جو ہے مذاق وغیرہ کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے مزی کے قطرے نکلتے ہیں. مزی کے قطرے کے علاوہ ایک اور قطرہ نکلتا ہے، اس کے بارے میں شاید کہ کچھ لوگ اس کو جو ہے پہچانتے ہوں، ورنہ تو بہت سارے لوگ، اگر یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ 90% لوگ، 90% لوگ اس قطرے سے ناواقف ہیں. اور یہ قطرہ کب نکلتا ہے؟ 2 وقتوں میں نکلتا ہے. ایک، جب آدمی کے بدن میں گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو اس گرمی سے بھی وہ قطرہ نکلتا ہے. دوسرا، جب آدمی بہت زیادہ وزن اٹھائے، یعنی کہ اس کی عادت نہیں ہے وزن اٹھانے کی، لیکن اچانک جو ہے کام ایسا ہو گیا، وزن کوئی جو ہے اٹھانا پڑا اور وہ وزن جو ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، تو ایسے وقت میں بھی وہ قطرہ نکلتا ہے. اگر یہ قطرہ نکل گیا تو اس سے نہ ہی ہمارا جو ہے غسل ٹوٹے گا، نہ ہی وضو ٹوٹے گا. تو 4 قطرے جو ہے پیشاب کے راستے سے نکل رہے ہیں، اس میں سے ایک قطرے سے ہمارا وضو اور غسل دونوں ٹوٹیں گے. 2 قطروں سے صرف وضو ٹوٹے گا، ایک قطرے سے نہ ہی وضو ٹوٹے گا نہ ہی غسل ٹوٹے گا. اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب 12 ربیع الاول کے دن مٹھائی بنا کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے ویسا ہی مسئلہ ہے میلاد کا مسئلہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ضروری سمجھ رہا ہے تو پھر تو گنہگار ہو جائے گا. کلو بدعت ضلالہ،
وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جس کا شریعت میں حکم نہیں دیا گیا اس کو ضروری اور دین کا حصہ سمجھ کر کرے تو وہ چیز بدعت ہے۔ تو ہر بدعت سے، ہر ایسے کام سے جو شریعت میں ایجاد کردہ ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو 12 ربیع الاول چونکہ آج اتفاق سے 12 ربیع الاول ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس غلط جو ہے عقیدے میں مبتلا ہیں، اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ بھئی آج 12 ربیع الاول ہے، بہت سارے جو ہے لوگ میلاد کر رہے ہیں۔ اور کل بھی جو ہے ایک فون آیا میرے پاس، سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے والے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں جو ہے مکتب چلتا ہے، مکتب میں بہت سارے بچے جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ گھروں میں بتایا گیا ہے کہ کل 12 ربیع الاول ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، تو اس لیے کل کے دن روزہ رکھنا ہے، کیا روزہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ تو اس طرح سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے غیر ضروری چیزیں ہیں۔ اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو 12 ربیع الاول کی تاریخ کیوں متعین کر رہے ہیں؟ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تمام چیزیں بدعت میں شامل ہیں۔ تھوڑا سا فرق رہتا ہے، صرف تھوڑا سا بال برابر کا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر ہم پہچان لیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر عبادت اللہ کے یہاں مقبول، ورنہ پھر جو ہے ہم بدعات میں مبتلا رہیں گے، ہم سوچتے رہیں گے کہ بھئی ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ساتھی آخری سوال ہے، 8واں سوال ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد اس دن کی فجر سے پہلے کی سنت ادا کرنا کیسا ہے؟ تو چونکہ حنفیہ کے نزدیک فجر کے بعد اب کوئی نماز نہیں ہے، تو اس لیے فجر کے بعد اس دن کی سنت بھی نہیں پڑھیں گے، یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو اشکال کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی جو ہے سروکار نہیں ہے، اس سے کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے۔ وہ لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ہم نہیں پڑھتے، ہم جو ہے ایک امام کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک امام کی اقتداء ہم کر رہے ہیں۔ تو جس آدمی کو ہم بڑا سمجھیں گے تو بڑا جیسا کہے گا اس کے پیچھے ہم کو چلنا ہے، اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، بس۔ تو ہم جو ہے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر کسی کی سنت چھوٹ جائے فجر سے پہلے کی، تو وہ آدمی فرض کے بعد اس سنت کو نہ لوٹائے۔ اگر اہتمام تو یہ کرنا ہے کہ بھئی فرض یعنی کہ فجر کے پہلے کی جو سنت ہے اس کو ہر حال میں ادا کریں، اور ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں کا اہتمام کریں کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اپنے گھر میں ادا کر کے جائیں، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں اور دیر سے جا رہے ہیں، جا کر نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد مسجد ہی میں جو ہے سنت کے لیے رکعت باندھ رہے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ بھئی سنت کی ادائیگی میں ہم لوگ سستی کر رہے ہیں۔ سستی کیوں کریں؟ ایک 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، سنت ادا کریں سکون سے، اس کے بعد مسجد میں جائیں، فرض ادا کریں جماعت سے، کتنا اچھا رہتا ہے۔ تو سنت ادا کرنے میں پہلی غلطی ہماری سستی، اور دوسری غلطی ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ لکھا ہوا ہے فجر کی فرض کے بعد سنت نہیں ہے، اب جو ہے ہم ضد میں آ کر 2 رکعت سنت پڑھیں گے، تو غلطی پر دوسری غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے، اور مجھے جو ہے اس سے کوئی جو ہے کسی کو نشانہ بنانا، کسی کے اوپر الزام لگانا نہیں ہے میری مراد، بس سوال آیا ہے، سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، میں نے شروع میں کہا جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کے پاس جائز ہے، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں ان کو سلامت، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں ہمیں سلامت، بس۔
کوئی جو ہے اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی فتنے والی بات نہیں ہے. جو لوگ عمل کرتے ہیں کریں، لیکن ہم حنفیہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے. بس اب ہم کو جو ہے ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، وہ لوگ ہمیں برا نہ کہیں. یہ جو ہے طریقہ ہے. اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، آخری سوال ہے کہ مفتی صاحب بغیر ٹوپی کے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک نوجوان جو ہے آ کر کچھ دن پہلے مجھ سے اس بارے میں بڑا بحث کر رہا تھا. میں نے سمجھایا کہ بھئی ٹوپی لگانا تجھے پسند ہے یا نہیں؟ بس نوجوان کہتا ہے کہ مفتی صاحب ٹوپی لگانا مجھے پسند ہے. تو پھر پسند ہے باہر ٹوپی لگانا، تو مسجد میں لگا کر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ نوجوان سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب نماز تو پڑھوں گا، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھئی دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ بھئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے سے تمہاری نماز نہیں ہوتی. کوئی مفتی اس کا فتویٰ نہیں دیتا. نماز ہو جائے گی. لیکن آپ کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اگر یہ سمجھ کر کہ بغیر ٹوپی کی نماز ادا ہو رہی ہے تو پھر ٹوپی خام خواہ کیوں لگائیں؟ اس طرح اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے دل سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی اہمیت ختم ہو جائے گی. وہ سنت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عمل کی ہے، اس سنت کی اہمیت آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی اہمیت ہمارے دل سے ختم ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے. ہم جو ہے سنتوں سے محروم ہو رہے ہیں، اس کی علامت ہے. اب باقی مسئلے کی بات ہے تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی. نماز ہونے نہ ہونے میں کوئی جو ہے بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن ٹوپی لگانے نہ لگانے میں بہت فرق آتا ہے. ٹوپی اگر لگا لیے تو چہرے پر ایک بشاشت اور ایک نورانیت رہتی ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اپنا آدمی ہے، مسلمان ہے. ٹوپی نہیں لگاتے تو چہرے پر جو ہے وہ بشاشت نہیں رہتی، وہ نورانیت نہیں رہتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل جو ہے ہوتا رہے گا اگر ٹوپی رہے گی. تو اب باقی جو باتیں ہیں بھئی ان مسائل میں، ان جھگڑوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ مسائل جو ہے علماء کا کام ہے. علماء جو ہے آپس میں بیٹھ کر یہ مسئلے جو ہے حل کریں گے. آپ لوگوں کو ان مسائل میں، ان جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان مسئلوں کو بحث بنا کر ان مسئلوں کو جو ہے ایشو کرتے رہتے ہیں. دیکھو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو ان مسائل میں، ان جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی نماز کو مکمل کرنے کی فکر میں رہیں، اپنی عبادتیں مکمل کرنے کی فکر میں رہیں. کون کیسا پڑھ رہا ہے، کون کیسا پڑھ رہا ہے، فلانا ٹوپی لگا رہا ہے، فلانا ٹوپی نہیں لگا رہا ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو لگا کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز اس کے ساتھ، جو نہیں لگا کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی اس کے ساتھ. ہمیں ان نمازوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے اپنی نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہر آدمی اپنی نماز کو مکمل کرنے کی سوچے، بس دوسروں کی فکر نہ کریں. دوسروں کی فکر کرنا، مسائل میں جانا، یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء دیکھ لیں گے. تو یہ جو ہے آج کے 10 مسائل ہیں جن کا میں نے مختصراً جو ہے جواب دیا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ شریعت کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق حل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.